نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 26۔ تلاوت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سکون سے ٹھہر کر قرآن پڑھنا، تلاوت سکون سے کرنا کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا حق ادا ہو، ٹھیک ہے۔ تجوید یعنی حروف کو مخارج سے مع صفات کے ادا کرنا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کا حق ادا کرنا، یعنی جس حرف کی جو خوبی ہے اس کو اس کی خوبی کے ساتھ پڑھنا۔ تبیین یعنی حرف کو صاف پڑھنا، مطلب حرف کی آواز بالکل صاف سمجھ میں آئے۔ ترسیل یعنی حرفوں کو ہموار کر کے پڑھنا۔ تحسین کا مطلب یعنی خوبصورتی، لحن عرب کے موافق مع تجوید کے پڑھنا۔ لحن عرب کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح عربیوں کا لب و لہجہ ہے، جیسے عربی زبان کا لب و لہجہ ہے اس کے مطابق پڑھنے کی ہمت، کوشش کرنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو تحسین کہتے ہیں۔ توقیر یعنی خشوع، خضوع اور وقار کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، ادب، احترام کے ساتھ پڑھنے کو توقیر کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہیں؟ تلاوت میں خوبیاں۔ اب تلاوت کرتے ہوئے کن عیوب سے بچنا لازمی ہے، کن عیبوں سے بچنا لازمی ہے؟ وہ ہے نمبر 1 ترعید، مد اور حرکت میں آواز کو ملانا۔ مد اور حرکت میں آواز کو ہلانا، ملانا نہیں ہے، یہ ہلانا ہے۔ مد اور حرکت میں آواز کو ہلاتے رہنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے اور حرام ہے۔ پھر ہے تنفیش، حرکات کا پورا ادا نہ کرنا۔ تیز پڑھتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جو حرکات کو پورا نہیں پڑھتے، وہ حرکات کا پورا ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ، مکروہ۔ تعجیل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، جس میں حرف جدا جدا سمجھ میں نہ آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کرنا جس میں حرف جدا جدا سمجھ میں نہ آ سکیں، یہ بھی حرام ہے۔ پھر ہے تطنین یعنی گنگنی آواز سے پڑھنا، گانے کی آواز میں۔ کوئی گانا ہے وہ دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، یا پڑھتے ہوئے اتنے اس میں چلے گئے آواز کو خوبصورت کرنے کے چکر میں کہ وہ آواز جو ہے وہ بہت زیادہ گانے میں ملنے جلنے لگی، گنگنی آواز پیدا ہو گئی، تو اس طرح سے تلاوت کرنا حرام ہے۔ تحمیز یعنی ہر حرف کے ساتھ حمزہ ملا دینا، ہر حرف کے ساتھ، مطلب ایسے محسوس ہونا کہ جیسے ہا پڑا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تطویل یعنی حرکات و مدات کو حد سے زیادہ کھینچنا۔ حرکات کس کو؟ حرکات کو حد سے زیادہ کھینچنا، اور مدات کو حد سے زیادہ کھینچنا۔ ایک حد ہے، یعنی اس لمٹ سے اگر زیادہ اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہمہمہ، مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف کرنا، مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف کر دینا، یہ حرام ہے۔ زمزمہ، گانے کے طریقے پر پڑھنا، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تجوید سے باہر چلی گئی آواز تو یہ حرام ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا کہ خوبصورت آواز ہو، تو تجوید سے باہر آواز چلی جائے، یعنی ایک حد سے بڑھ جائے آواز، گانے کی آواز کی طرح سے ہو جائے، تو وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ گانے کے طریقے پر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ گانے کے طریقے پر پڑھنا کیا ہے؟ جو کہ آج کل ہو رہا ہے، گانوں کے اندر کوئی نہ کوئی آیت اٹھا کے وہ گانے کی طرز میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں، اور اگر یہ تجوید سے بھی باہر ہو جائے تو یہ حرام ہوگا۔ پھر ہے ترقیص۔ ترقیص کا مطلب ہے آواز کو نچانا، اگر وہ حد تجوید سے باہر ہو تو پھر یہ کیا ہوگی؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عنعنہ،
حمزہ کو عین کے ساتھ مخلوط کر کے پڑھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ رکزہ بے موقع ادغام کرنا، مطلب رکزہ میں ضرورت نہیں ہے، ادغام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ادغام ہو رہا ہے، ملا رہے ہیں بلا وجہ، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تمزیع حرفوں کو چبانا، منہ کھول کے نہ پڑھنا، حرفوں کو چبانا، منہ نیچے جھکا کے، سمجھ میں ہی نہ آنا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ تعویق کلمے کے بیچ میں وقف کرنا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دینا، کلمے کے بیچ میں وقف کیا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وصبہ حرف اول کو نا تمام چھوڑ کر اگلے حرف سے شروع کر دینا، وصبہ کسے کہتے ہیں؟ حرف اول کو نا تمام چھوڑ کر اگلے حرف سے شروع کر دینا، تو یہ کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔